الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر سورة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر فجر کی قسم ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم چاہے وہ 10 راتیں رمضان کا آخری عشرہ مراد ہوں یا ذی الحجہ کے ایام دونوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں والشفع والوتر جفت اور طاق کی قسم مخلوق ساری جوڑا جوڑا ہے اور خالق ایک ہے وتر ہے یعنی مخلوق اور خالق کی قسم واللیل اذا یسر اور رات کی جب وہ جانے لگے اس وقت کی قسم هل فی ذلک قسم لذی حجر کیا یہ عقل والے کے لیے بڑی قسم نہیں ہے یعنی یہ جو اوقات کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں اور ان کا ذکر کیا تو فرمایا یہ عقل والے کے لیے سمجھنے والے کے لیے سمجھدار شخص کے لیے یہ بڑی قسم ہے هل فی ذلک قسم لذی حجر عقل والے کے لیے الم تر کیف فعل ربک بعاد یہ جو پیچھے قسموں کا انداز ہے اس کا کئی بار ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں جس کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے مخلوق کو لوگوں کو اس چیز کا یا اس چیز کی خاص اہمیت بتلانے کے لیے اب فجر کا وقت بڑا معزز وقت ہے اللہ کے ہاں یہ جو 10 راتیں ہیں ذی الحجہ کی یا رمضان کی آخری یہ بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے بہت بڑا مقام ہے ان کا طاق اور جفت یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ ہر چیز جوڑا جوڑا ہے اور وہ اللہ ایک ہی ہے اور رات کی جب وہ جانے لگے تہجد کا وقت ہوتا ہے بہت عظمت والا وقت ہے تو فرمایا یہ جو انداز ہے ان چیزوں کی طرف لوگوں کی توجہ کرانی ہے تاکہ لوگوں کو محسوس ہو ان کی اہمیت اور خالق اپنی مخلوق میں جس کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے لیکن مخلوق میں کسی کو اللہ کی قسم کے سوا دوسرے کی قسم اٹھانی جائز نہیں ہے قرآن کی قسم لوگ اٹھاتے ہیں نبی کی قسم اٹھاتے ہیں علیہ السلام اور اپنی جان کی قسم اٹھاتے ہیں کسی کے سر کی قسم اٹھاتے ہیں یہ ساری قسمیں اٹھانا درست نہیں ہے کیونکہ اصل قسم اٹھانے کے جو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قسم اٹھانا چاہتا ہے تو وہ سچی قسم اٹھائے اپنے خالق کے نام کی اگر آدمی سچا ہے اس سے قسم دی جا رہی ہے تو سچا ہوتے ہوئے قسم دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا البتہ آدمی جھوٹا ہے اور جھوٹی قسم اٹھائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے بہت بڑی اس کی سزا ہے جھوٹی قسم کی جھوٹی گواہی کی جھوٹی بات کی جھوٹی شہادت کی ان سب کی بڑی سزا ہے بڑا جرم ہے یہ سارے تو
تو بہرحال اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم اٹھائے، مخلوق کو جب بھی ضرورت پیش آئے اللہ کی قسم اٹھانی چاہیے۔ یہ اٹھانے کے بعد بتلایا کہ کیا یہ بڑی قسم نہیں ہے؟ پھر خود ہی فرما دیا ہاں قسم تو بڑی ہے، لیکن سمجھنے والے کے لیے، جو ان اوقات کی اہمیت سمجھتا ہے، جو ان اوقات کو جانتا ہے، جو ان اوقات سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس کے لیے تو بڑی قسم ہے۔ اس کے لیے تو فجر کی نماز کی جس کے اندر اہمیت ہوگی، اس ٹائم کی اہمیت بھی ہوگی۔ تو یہ عقل والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے، سوچنے والے کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے جس کا اوپر ذکر ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چند ایسے مجرموں کا ذکر کیا جن کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، اور جو ان کو سزا ملی اس سے بھی تقریباً ہر پڑھا لکھا واقف ہے۔ اس لیے ان عالمی مجرموں کا ذکر کر کے دوسرے مجرموں کو بتلانا ہے کہ جب یہ اتنے بڑے بڑے مجرم اللہ کی سزا سے نہیں بچ سکے تو جو اس سے چھوٹے ہیں ان سے وہ کیسے بچ سکیں گے؟ اس لیے اس کا ذکر پھر فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نہیں جانتا اے مخاطب کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ عاد ارم ذات العماد، جو ارم قبیلے والے تھے اور ستونوں والے تھے۔ ذات العماد چونکہ ان کے بڑے بڑے قد تھے، بڑے بڑے جسم تھے، اس لیے یہ بڑے ستونوں والی جگہوں میں رہتے تھے، اس لیے ان کو ذات العماد کہا، ستونوں والے۔ عمود اور عماد یہ ستون کو کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ ستونوں والے، ان کے ساتھ تیرے رب نے کیا سلوک کیا، کیا تو نہیں جانتا؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن جیسا شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا، یعنی ان کی طرح کے لوگ دوبارہ پیدا نہیں ہوئے۔ لم یخلق، اتنی طاقت تھی ان کی، اتنا ان کے وہ طاقت والے تھے لوگ، اتنے بڑے بڑے قد آور لوگ تھے، لیکن کدھر گئے؟ سب کو معلوم ہے قوم عاد کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا۔ ساری آسمانی کتابوں میں ان کا ذکر آتا ہے، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، اور اسی طرح عام لوگ بھی جانتے ہیں ان عاد کو، کیونکہ ان کی تاریخی قصے معروف و مشہور ہیں۔ پھر فرمایا ان کے بعد وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود کو جو پتھروں کو وادی میں تراشا کرتے تھے۔ اب قوم سمود یہ مدینہ سے کچھ فاصلے پر ان کی آج بھی وہ بستی مشہور و معروف ہے۔ پتھروں کو تراشنا آسان کام نہیں ہے اس زمانے میں، جب کبھی دنیا کو بنے چند ہی ہزار سال ہوئے تھے۔ آج تو ساری ٹیکنالوجی ہے، آج تو ایسی ایسی مشینیں ہیں کہ پتھر کو ڈالو وہ چورا ہو کر نکل جاتا ہے، آٹے کی طرح باریک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جس زمانے میں ذکر ہو رہا ہے اس زمانے میں تو ہتھوڑے کا ملنا بھی مشکل تھا۔ یہ بہت پہلے کا زمانہ ہے، آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام کے بعد ہی یہ قوم عاد شروع ہوتی ہے، اور عاد کے بعد قوم سمود ہے۔ تو اس زمانے میں پتھروں کو تراشنا یہ ایک عجیب قوت اور طاقت تھی ان کی، اس لیے فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون میخوں والا، لاؤ لشکر والا، بڑی بڑی فوجوں والا، بہت زیادہ لشکری سامان رکھنے والا۔ الذین طغوا فی البلاد، ان سب نے شہروں میں سرکشی کی، حد سے تجاوز کیا، ظلم و ستم کیا۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور خوب زور و شور سے فساد کو برپا کیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا انڈیل دیا، تیرے رب نے اپنے عذاب کا کوڑے سے ان کو مارا۔ کیوں؟ ان ربک لبالمرصاد،
یقیناً تیرا رب مجرموں کی طاق میں ہے، گھات میں ہے، ان کے انتظار میں ہے۔ تو یہاں یہ جو قومیں جن کا ذکر ہوا، عاد، ثمود، فرعون، مشہور و معروف ہیں ان کے واقعات، ان کے قصے، ان کی قوت و طاقت کے تذکرے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے اللہ کی حدود کو توڑا، نافرمانی دکھائی، سرکشی کی، فساد کیا، ظلم و ستم کیا، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکے۔ بتلانا باقی مجرموں کو ہے کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے مجرم، اتنی بڑی بڑی طاقت والے، اگر طاقت سے، لاؤ لشکر سے، یا اپنے کسی ذاتی گھمنڈ پر کوئی اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہوتا تو یہ لوگ کبھی بھی عذاب الہی کا شکار نہ ہوتے۔ تو جب یہ سب کچھ رکھنے والے، سب کچھ ان کے پاس تھا، یہ عذاب کی لپٹ میں آ گئے، تو دوسرا کون ہے جو اللہ کے عذاب سے بچ سکے؟ تو اس لیے یہاں ان عالمی مشہور و معروف مجرموں کا ذکر کیا جنہوں نے فساد بھی کیا۔ فساد دو طرح کا تھا، ایک فساد تو ظلم و ستم ہوتا ہے، ایسے مجرموں کا انسانوں پہ ڈھانا، لوگوں پر ظلم کرنا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کا مال چھین لینا، کسی کا حق چھین لینا، کسی کی یہ جو ظلم و ستم کرنا، ایک یہ فساد ہے۔ اور دوسرا فساد کیا تھا کہ ان کے پاس اللہ کے پیغمبر آئے، عاد کے پاس حضرت ہود علیہ السلام آئے، ثمود کے پاس حضرت صالح اللہ کے نبی آئے، صالح علیہ السلام، اور فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے۔ تو ان لوگوں نے ان انبیاء کی تحقیر کی، تکذیب کی، ان کو جھٹلا دیا، اللہ کی بات کو ماننے سے انکار کر کے، یہ بھی فساد ہے۔ ایک فساد ہے ظلم و ستم، لیکن کفر سے بڑا چونکہ کوئی گناہ نہیں، اس لیے کافر بنیادی طور پہ زمین پر فساد مچانے والا ہوتا ہے، اور مسلمان بنیادی طور پر زمین پر امن و امان قائم کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے کافر اور مسلم میں، اور اگر آج یہ مل جل جائے تو یہ الگ بات ہے۔ ویسے بیسیکلی بنیادی طور پر مسلمان فساد مچانے والا نہیں ہوتا۔ مسلمان بیسیکلی جس کے معنی میں امن ہے، ایمان کے معنی میں امن ہے، اسلام کے معنی میں سلامتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے ایک شخص ایمان اور اسلام کو سمجھ کر پھر فساد مچائے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ نافہمی ہے، ناسمجھی ہے آج کچھ مسلمانوں کی، جو فساد کی مچانے میں کافروں کے معاون بن جاتے ہیں، کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، ورنہ اسلام کا دین یہ امن کا گہوارہ ہے، یہ امن پھیلانے والا ہے۔ تو بہر صورت اس سب کا جو بات کو بتلانا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا، فرمایا ان ربک لبالمرصاد، کہ مجرم یہ نہ سمجھے کہ وہ کسی طریقے سے اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، کوئی جگہ نہیں اس کے لیے چھپنے کی، کوئی ایسی جگہ نہیں، نہ وہ اپنی طاقت سے بچ سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا اس کی مدد کر سکتا ہے۔ کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ پیچھے کہا تھا سورہ بروج میں ان بطش ربک لشدید، اے میرے نبی تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ مجرموں کو پکڑنے کے لیے وہ ہمہ وقت طاق میں ہے، ہوتا صرف یہ ہے کہ مجرم کو ڈھیل دے دی جاتی ہے تھوڑی سی اس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال رحمت اور کرم ہے لوگوں پر کہ وہ مجرم کو فوری طور پہ نہیں پکڑتا، مگر نہ مجرم زمین پہ چل ہی نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو۔ وہ مہلت دیتا ہے، چھوڑتا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ معافی مانگ لے، ہو سکتا ہے یہ چھوڑ دے اپنا ظلم ستم، اللہ کو تو پتہ ہے سارا، لیکن انسانوں کو بتلانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تھا تو فرمایا تھا کہ موسیٰ جاؤ، ہے تو وہ بڑا سرکش، لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے، ممکن ہے تمہارے علم کے نزدیک ہو سکتا ہے اسے تمہاری بات سمجھ میں آ جائے، وہ ظلم ستم چھوڑ دے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کا فضل اور رحمت ہے انسانوں پر کہ وہ فوری مجرم کو نہیں پکڑتا۔
गुनाहगार को मोहलत देता है, उसको गुनाह छोड़ने की मोहलत देता है, लेकिन जब पकड़ लेता है फिर उस पकड़ से छूटना नामुमकिन होता है। यही फिरौन का मैंने जिक्र किया था कि जब ये बहरे कुलसम में समुंदर में गर्क होने लगा और इसके आखिरी वक्त था, ये गोते ले रहा था, तो इसकी ज़ुबान पर उस वक्त ये लफ्ज़ आ गए कि मैं अल्लाह को उसी को इलाह मानता हूँ जिसको मूसा की कौम इलाह मानती है। तो बाद आसार में आता है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं पानी का वो बहाव जिस पे मुकर्रर था मैं इसके मुंह में और ज़ोर से डालता था कि कहीं इसका ये कहना अल्लाह के यहाँ काम ना आ जाए, कहीं इसकी तौबा कबूल ना कर ली जाए अभी इस वक्त। हालांकि उस वक्त की तौबा कबूल नहीं होती, जब इंसान मौत के आखिरी मरहले में दाखिल हो जाता है फिर तो हर आदमी मानता है, हर कोई कहता है मैं ईमान लाया, मैं मानता हूँ, लेकिन ईमान उससे पहले है। तो बहरहाल उस आखिरी वक्त में इसने इकरार किया मानने का, लेकिन वो मानना बेकार चला गया। तो यहाँ बतलाना मकसूद ये है, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तुम्हारा रब घात में है, मुजरिम भाग नहीं सकता, मुजरिम बच नहीं सकता, जहाँ कहीं जाएगा पकड़ा जाएगा। अब अल्लाह ताला की पकड़ मुजरिम पर दो तरह से होती है, एक तो दुनिया ही में मुजरिम को पकड़ लिया जाता है, वो अज़ाब इलाही का शिकार हो जाता है, अल्लाह का अज़ाब आ जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, मुजरिम को छोड़ दिया जाता है और उसको आखिरत के अज़ाब के लिए जो अबदी और हमेशा और दायमी अज़ाब है उसमें वो अज़ाब देने के लिए दुनिया में उसको पकड़ा नहीं जाता ज़हरी सज़ा से। तो बहरहाल मुजरिम किसी सूरत में अल्लाह ताला की पकड़ से बच नहीं सकता। इसके आगे फिर इंसानों की जो हर इंसान पे अक्सर औक़ात ऐसे हालात आम इंसानों पे आते रहते हैं, उसका तज़किरा शुरू होता है। फरमाया फ़अम्मल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु, बस जब इंसान को जब रब उसका आज़माता है, फ़अकरमहु, और उसको इज़्ज़त देता है, व नअमहु, और नेमत अता फरमाता है, माल देता है, औलाद देता है, इज़्ज़त देता है, दुनिया में सरवरी दे देता है, ताकत मिल जाती है, थोड़ी इज़्ज़त मिल जाती है। फ़यक़ूल रब्बी अकरमन, तो वो इंसान फ़यक़ूल रब्बी अकरमन, तो वो इंसान कहता है कि मेरे रब ने मुझे इज़्ज़तदार कर दिया है। जब अल्लाह उसको आजमाता है उसकी आजमाइश, अल्लाह के यहाँ उसको परखना है कि ये माल लेकर, औलाद लेकर, इज्जत लेकर, शोहरत लेकर कितना शुक्रगुजार बनता है, क्या समझता है कि ये माल उसके ज़ाती कमाल से आया है या अल्लाह ने अता फरमाया है। नेमत का शुक्रगुजार बनता है या नेमत का इनकार करने वाला, कुफ्र करने वाला बनता है, उसको आजमाया जा रहा है। लेकिन वो क्या समझ बैठा है, कहता फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन, मेरे रब ने मुझे इज्जतदार कर दिया है, मैं मुअज़्ज़ज़ हूँ, मेरी इज्जत है रब के यहाँ, मेरे ऊपर ये फजल है रब का। और बाद लोग तो यहाँ तक आगे निकल जाते हैं, वो कहते हैं आखिर कुछ तो हम में है, ये हमें मिल रहा है, और कुछ ज़्यादा खुश होते हैं तो वो तख्ती सी बनवाकर या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या किसी और को मुखातब करके लिख देते हैं कि ये सब तुम्हारा ही कर्म है आका, कि बात अब तक बनी हुई है, ये बात अब तक बनी हुई है, तुम्हारा ही कर्म है। कोई किसी दरबार से निपटा हुआ है वो ये कह रहा है, कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है, कोई अपने किसी पीर दरवेश से कह रहा है, और कोई जो है वो ये समझता है कि इसमें मेरा ज़ाती कमाल है। हालांकि माल देने में, इज्जत देने में, शोहरत देने में किसी का कोई ज़ाती कमाल नहीं होता, ये बात नशी रखिए। किसी का कोई ज़ाती उसमें वो ज़हरी इस्तेमाल होता है, लेकिन वो जो अता होती है अल्लाह की तरफ से होती है और उस शख्स की आजमाइश होती है।
کیونکہ اس دنیا میں انسان کو اللہ دو طرف سے آزماتے ہیں، ایک دے کر دنیا پہ سب کچھ اور ایک نہ دے کر۔ اگر لے کر اللہ سے سب کچھ، وہ نہ شکرا بن جاتا ہے، نعمت کی نہ قدری کرتا ہے، نعمت کو اپنے اوپر کہتا ہے میرا کمال ہے، میرا ہنر ہے۔ جیسے قارون نے کہا تھا، قارون ایک موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بہت بڑا مالدار تھا، اس جتنا مالدار شاید قیامت تک کوئی نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی پہلے گزرا ہوگا اتنا بڑا، اگر گزرا بھی تو اس شکل کا شاید نہ ہو، کیونکہ جس کے خزانوں کی چابیاں کئی 100 لوگ اٹھایا کرتے تھے، جس کے خزانوں کی چابیاں، آپ اندازہ کریں، خزانہ نہیں، خزانہ تو ایک جگہ رہتا تھا، اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے بڑے طاقتور لوگوں کی ضرورت ہوتی تھی، بہت بڑے زوراور لوگ جو چابیاں اٹھاتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اس کی طرف، تو موسیٰ نے کہا اس مال پہ، اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو مال نہیں تھا، وہ تو ایک نبی اللہ تھے، تو قارون کے پاس خزانہ تھا بہت بڑا، تو اس نے کہا کہ موسیٰ نبی تو مجھے ہونا چاہیے تھا جس کے پاس سب کچھ ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ اور لوگوں کو بھی اس نے کہا، جیسے فرعون نے کہا تھا کہ اگر یہ نبی ہوتا تو اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن ہوتے، اس کے آگے پیچھے چلنے والے ملائکہ ہوتے، فرشتے ہوتے، یہ جب چلتا تو لوگ سمجھتے کہ واقعی نبی جا رہا ہے، چیخ باٹ ہوتی، عزت ہوتی جو اس کی نظر میں تھی۔ تو لوگوں نے کہا اتنا اترا نہیں، لا تفرح، اتنا زیادہ اترا نہیں اس مال پر۔ کہنے لگا یہ کوئی کسی نے تو نہیں مجھے دیا، انما اوتیتہ علی علم، یہ میری اپنی ہنر مندی ہے، میری اپنی سوچ ہے، میں ادھر سے ادھر کرتا رہا، وہاں سے یہاں جاتا رہا، ایسے کیا ویسے کیا، یعنی اس نے یہ سمجھا کہ یہ میری عقل مندی کا مظاہرہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر جب اس کو پکڑا تو زمین میں دنسا دیا۔ اب وہ زمین میں جب دنسے جا رہا تھا تو اس کے مال کا خزانہ وہ بھی سارے کا سارا اس کے سر پہ رکھ دیا، قیامت تک وہ اب زمین کے نیچے دنستا چلا جائے گا، وہ مال اس کے سر کے اوپر اسی طرح وہ اس کو نیچے لے جاتا جائے گا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ۔ تو یہ جو تصور ہے، خیال ہے کہ جس کو مال ملتا ہے وہ یہ نہیں سمجھے کہ اللہ راضی ہو گیا، جیسے آج لوگ سمجھتے ہیں یہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ دنیا کا مال جس کو پسند کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، اور جس کو ناپسند کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے، نافرمان کو بھی دیتا ہے، فرما بردار کو بھی دیتا ہے، لیکن دین جو ہے یہ صرف اس کو دیتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، دین اسے ہی ملتا ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جسے اللہ تعالیٰ بلائی چاہتا ہے، جس کے لیے خیر اللہ چاہتے ہیں، اس کو اللہ دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے انسانوں کو، جس کو ملتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر اللہ راضی ہو گیا ہے، تو یہ سمجھنا غلطی ہے بھائی۔ اللہ کی رضا اس میں نہیں کہ تجھے اس نے مال دے دیا، اللہ کی رضا اس میں ہے کہ تو اس مال کا شکریہ ادا کر۔ پہلے تو یہ سمجھ کہ یہ میرا کمال نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے، پھر یہ اس کے جو مال کے حقدار ہیں، جو مال میں حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہیں، اس کو ادا کر۔ پھر تیرے پاس اگر مال کی فراوانی ہے تو یہ نعمت ہے اللہ کی، لیکن اللہ کے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ یہاں اسی لیے یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ جب انسان کو آزماتا ہے تو اس کو نعمت عطا فرماتا ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں معزز ہو گیا ہوں، میرے لیے اللہ نے یہ سب کچھ اسی لیے دیا ہے۔ اور جب دوسری طرح آزمائش آتی ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، پھر جب اس کو اللہ آزماتا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پھر اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے۔ پہلے رزق کو کھول دیتا ہے،
دوسرے کے لیے کیا کرتا ہے فقدر علیہ رزقہ، اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، فیقول ربی اہانن، تو یہ کہنے لگ جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اور یہ آپ اکثر یہاں سنتے ہیں لوگوں سے کہ قسمت نے ساتھ نہیں دیا، تقدیر پھر گئی ہے میری۔ لوگ اکثر یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، تھوڑا کم ملتا ہے، محنت زیادہ لگتی ہے، کبھی نہیں بھی ملتا تو کہتے قسمت نہیں ساتھ دے رہی، قسمت الٹی ہو گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ مومن کا کام کیا ہے؟ دونوں حالتوں میں اگر ملا ہے اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کر کے شکر گزار بنے، اور اگر نہیں ملا تو صبر کر کے اللہ سے اس آزمائش سے نکلنے کی دعا و استقامت دکھائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی شان بڑی عجیب ہوتی ہے، اس کو تکلیف بھی آئے پھر بھی اللہ سے اجر حاصل کرتا ہے، اور اسے خوشی ملتی ہے پھر بھی اللہ سے اس کو اجر ملتا ہے، کیونکہ تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے، خوشی ملتی ہے نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے۔ مومن کی حالت یہ ہوتی ہے، وہ نہ مال سے ملنے سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ اتنا اتراتا ہے کہ اس کو مال کو ایسی جگہوں پہ اڑا دیتا ہے کہ دیکھنے والے بھی کہتے ہیں اس کو ملنا نہیں چاہیے تھا۔ اور نہ ہی جو اگر نہ ہو، اگر نہیں ملا تو وہ یہ نہیں کہ اپنے اس قلق اور اضطراب اور افسوس میں رہتا ہے، کیونکہ اللہ نے اطمینان اور دل کا سکون مال و دولت میں نہیں رکھا۔ یہ تو بڑی مشہور بات ہے نا کہ کسی چیز میں اللہ نے دل کا سکون نہیں رکھا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے دین پر چلنے سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے شکر سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کا انجام اچھا ہے، کل قیامت کو ان کے لیے کامیابی ہے، اس لیے وہ پرسکون ہے۔ اس لیے یہ کوئی چیزیں، مال کا ملنا بھی آزمائش ہے اور نہ ملنا بھی آزمائش ہے، دونوں آزمائش ہے۔ جس کو ملے وہ اس کا شکر، اس کی اللہ کی شکر گزاری کرے اور نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھے، یہ دل میں اعتراف رکھے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی ہمت نہیں ہے، میری کوئی سوچ نہیں ہے اگر میرا اللہ مجھ کو نہ دیتا۔ اور جس کو نہیں ملا وہ صبر سے رہے اور اپنے آپ کو محدود رکھے اور یہ سمجھے کہ اللہ ان چیزوں سے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی، رضا حاصل ہوتی ہے اللہ کی شکر گزاری سے۔ تو یہ دونوں کے لیے یہ انسان کی فطرت بتلا دی کہ جب مال ملتا ہے تو کہتا میرے رب نے مجھے عزت دار کر دیا، وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب آزمایا اس کو پھر دوبارہ اور اس کا رزق تنگ کر دیا، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ یہ اکثر وہ کلمات جو بعض لوگ یہاں سننے میں اکثر آتے ہیں، تو ایسے کلمے نہیں کہنے چاہیے کیونکہ یہ دل کی ناراضگی کا اظہار ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر گویا یہ شخص ناراض ہو رہا ہے۔ قرآن میں ہی اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ سب کا رزق یہ اگر اللہ بسط کر دے، کھول دے، تو یہ فساد مچ جائے دنیا میں۔ اللہ بہتر جانتے ہیں یہ کس چیز کا انسان حقدار ہے، مومن کس طریقے کا حقدار ہے، وہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں، یہ جو تمہاری سمجھ ہے کہ جس کے پاس مال ہے اللہ اس پر راضی ہے اور جس کے پاس نہیں اس پر ناراض ہے، کلا، ایسا ہرگز نہیں، یہ تمہاری سوچ ہے، اللہ کے ہاں ایسا نہیں۔ بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ دیکھو کس میں ہے اللہ کی رضامندی، کس میں ہے ناراضگی، کس میں ہے؟ فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ بچپن میں فوت ہو جائے، پیدائش کے بعد، اس پر احسان کرنے کا بڑا درجہ ہے۔ ایسے بچے کو، ایسی بچی کو پالنا پوسنا بہت بڑا اجر ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کو پالنے والا کل جنت میں ایسے ہوں گے، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا،
اب میں اور یتیم کا پالنے والا اس طرح ہوں گے جنت میں، یعنی اس کو بہت بڑا درجہ جنت میں ملے گا۔ تو یتیم کی تکریم کرنا، عزت کرنا، اس کا خیال رکھنا، یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ فرمایا ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں، یعنی ایک دوسرے کو یہ نہیں کہتے بھائی مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ جس طرح یتیم کو پالنا بہت بڑا ثواب ہے، اسی طرح مسکین کو جس کے پاس کھانے کا نہیں ہے کھانا کھلانا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جانا بڑا آسان ہے۔ فرمایا جس کو سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جس کو تم جانتے ہو یا جس کو تم نہیں جانتے، تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ گویا بہت بڑا مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارنا۔ یہاں اس لیے فرمایا وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ نہیں کہا کہ تم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ اب کئی لوگ خود مسکین ہوتے ہیں تو سارے تو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ قرآن منطقی بات کرتا ہے، لیکن سارے ایک دوسرے کو تو کہہ سکتے ہیں نا۔ ایک آدمی کھانا نہیں کھلا سکتا تو دوسرے کو تو کہہ سکتا ہے نا بھائی کھانا کھلانا چاہیے مسکین کو۔ اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تم ابھارتے نہیں۔ گویا ابھارنا وہ بھی ابھار سکتا ہے جو خود کھانا کھلانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اسے بھی کہنا چاہیے ایک دوسرے کو، جس کو وہ جانتا ہو بھائی مسکین کو کھانا کھلانا چاہیے، بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ تو فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں۔ وتأکلون التراث اکلا لما، اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ میراث وتأکلون التراث، اور کھا جاتے ہو میراث کا مال سمیٹ کر۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، بھائی کسی کا باپ، کسی کا رشتہ دار قریبی، اس میں بہت سارے رشتہ دار ہوتے ہیں، سب کا حق ہے، سب کا اس میں اگر باپ فوت ہوا ہے تو ساری اولاد کا حق ہے، بیٹوں کا، بیٹیوں کا، اور اسی طرح بعض کا دوسری جگہ بھی اور بھی حق ہوتے ہیں۔ تو اس معاشرے میں عربوں میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ اس وراثت میں گڑبڑ کر دیتے تھے، تو یہ اس طرح اشارہ کیا جا رہا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم میراث کا مال ہڑپ کر جاتے ہو سمیٹ کر۔ اور آج کل بھی بہت ساری جگہوں میں مسلمان ہوتے ہوئے لوگ ایک دوسرے کا مال وراثت میں گڑبڑ کر جاتے ہیں، اور خصوصاً برے صغیر میں جو ہم نے دیکھا ہے لوگ لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے، بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ باپ اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس میں، اس جائیداد میں، اس کی ساری پراپرٹی میں، زمین میں، مکان میں، اس کے جتنے بھی جو کچھ بھی باپ کا تھا صادقہ حصہ ہے بھائی بہنوں کا۔ یہ نہیں کہ صرف بھائیوں کا حصہ ہے، یہ نہیں کہ جو گھر میں رہ رہا ہے بھائی چھوٹا اس کا حصہ بس گھر ہے تو اسی کو مل جائے، بلکہ وہ سارے اس پراپرٹی میں حصے دار ہوتے ہیں، اور سب کا حصہ قرآن نے مقرر کیا ہوا ہے۔ سورہ نساء کی اسپیشل ایک پورا صفحہ رکوع ہے پورا، جس میں اللہ نے ایک ایک کا حصہ متعین فرما دیا، اور آخر میں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، اگر اس میں گڑبڑ کی تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس میں فرما دیا اللہ نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، جو اس میں گڑبڑ کرے گا، غلط طریقے سے تقسیم کرے گا میراث کو، تو فرمایا یہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہوگا، اور حدود اللہ کو توڑنے والا جہنمی ہے۔ اس لیے یہاں جو اشارہ ہے کہ تم میراث کو کھا جاتے ہو، ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اتنی بڑی غلطی کر جائے۔ تو اس لیے جو باپ یا فوت ہو تو سارے بھائیوں کا، ساری بہنوں کا اس میں حصہ ہوتا ہے، اور سب کو وہ حصہ مقرر ہوتا ہے، کسی مفتی سے رجوع کر کے اس سب کو بانٹ لینا چاہیے۔ پھر اگر کوئی بھائی کوئی بہن اپنے طور
دوسرے کو دینا چاہے تو وہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے، لیکن خود جو ہے دینا چاہیے، اور خصوصاً عورتوں کو حصے سے محروم کر دیا جاتا ہے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم کھا جاتے ہو مال میراث کا سمیٹ کر، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہو۔ یہ تبھی بات ہے، انسان مال سے، دنیا کے اس جاہ و جلال سے بہت محبت کرتا ہے، بڑی محبت ہے اس کو، حالانکہ یہ اگر حقیقت میں سوچے تو یہ مال کمانا بھی اس پر بھی حساب ہے، اس کا رکھنا بھی اس پر بھی حساب ہے، اور جو چھوڑ کر جائے گا کل قیامت کو اس پر بھی حساب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایک بندہ اللہ کے دربار سے جب تک یہ سوالوں کے جواب دے نہیں لے گا ہٹے گا نہیں۔ ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تو نے مال کیسے کمایا تھا، صحیح طریقے سے، غلط طریقے سے، جائز ناجائز، حلال حرام کو دیکھ کر کمایا تھا، کیسے کمایا تھا مال، یہ پہلا سوال ہوگا۔ اور پھر اس مال کو کہاں پہ خرچ کیا۔ تو جس طرح مال کمانے پر کچھ قاعدے ضوابط ہے شریعت کے، اسی طرح اس کو خرچ کرنے کے بھی قاعدے ضوابط ہے، اس میں نہ بخل ہو، نہ اسراف ہو، نہ تبذیر ہو، ان ساری چیزوں کا دیکھنا ایک شخص کے لیے۔ اس لیے فرمایا حالانکہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، تو کرتے ہو ٹھیک ہے، لیکن اس کا استعمال، اس کا کمانا، اس میں خیال کرو۔ اصل اشارہ اس طرف ہے، کَلَّا إِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، اور میں یاد رکھو یہ سارا کچھ جو تم کر رہے ہو آخر ایک دن ختم ہونا ہے، اور یہ زمین اللہ نے، جس زمین پہ تم رہ رہے ہو، اس کو اللہ نے کوٹ کوٹ کر ہموار کر دینا۔ کَلَّا إِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، ہرگز ایسا نہیں جیسا تم چاہ رہے ہو۔ جب زمین کوٹ کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی، زمین پہ جو کچھ ہے اس کو ہموار کر دیا جائے گا، پہاڑ ہیں، پتھر ہیں، چٹانیں ہیں بڑی بڑی، ان سب کو کوٹ کوٹ کر ہموار کر دیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے، صفوں کی شکل میں ہوں گے۔ آئے گا تیرا رب اور فرشتے صفوں میں قطار اندر قطار ہوں گے، اور یہ آنا اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے درمیان قیامت کو فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ کے عرش کے ساتھ جیسے اللہ کی شان کے شیان ہے، اس طرح کا یہ آنا ہے اللہ کا، اور یہ مجیء جو ہے اللہ پاک کی یہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے آئے گا، تو وہ اس میں تھوڑی اپنی عقل داخل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کا آنا کیسے ممکن ہوگا، اللہ تو آنے جانے والی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہتر جانتا ہے نا، وہ خود کہہ رہا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ، تیرا رب آئے گا، اور کیسے آئے گا، جیسے دوسری میں فرمایا دوسرے آیت میں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور آج جو اس حالت میں اللہ کے عرش کو تھامنے والے 4 فرشتے ہیں، اس روز 8 ہوں گے قیامت کو۔ اور ان فرشتوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صورت بتلائی ہے، تو آپ نے فرمایا ان کے یہ شانے، کندھے اور کان میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین سے سامان کے درمیان کا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے ان کی باقی وجود کتنا ہوگا، کیونکہ یہ تو بڑا کم فاصلہ ہوتا ہے کان اور کندھے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے جو اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہیں، ان کی شکل مجھے بتائی گئی ہے، ان کا تو مجھے یہ بتلایا گیا ہے کہ ان کے کان اور کندھے کے درمیانی فیصلہ ما بین السماء والارض، جتنا زمین سے لے کر آسمانوں تک ہے اتنا فاصلہ ہے۔ اب کتنی ان کی باقی باڈی کیسے ہوگی، باقی شکل کیسے ہوگی، تو وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور بڑی پیاری ان کی تسبیح ہے، جو وہ تسبیح پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تسبیح بھی بیان فرمایا ان میں سے 2 یہ کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک علی حلمک بعد علمک، اے اللہ تو کتنا بلند اور پاک ہے، کتنا حوصلہ ہے تیرا کہ تو جان بھی رہا ہے کہ
مخلوق تیری نافرمانی کر رہی ہے لیکن پھر بھی تو ان کو پکڑتا نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک علی حلمک، تیرے حلم کے سبحان ہے، بعد علمک کہ تجھے اللہ علم بھی ہے لیکن تو پکڑ نہیں رہا. دوسرے دو کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک. اے اللہ تیری لیے ہی بڑائی اور تعریف ہے، تو کتنا بلند ہے کہ تو مجرم کو پکڑنے کی طاقت بھی رکھتا ہے پھر بھی چھوڑے ہوئے. یہ ان فرشتوں کی تسبیح ہے جو وہ آج کل پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود آئیں گے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، فرشتے وہاں لگ جائیں گے کتاروں میں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ آنا، یہ حکم نہیں آئے گا، یہ اللہ کی سلطنت نہیں آئے گی، بلکہ اللہ خود آئیں گے. اور وہ آنا کیسا ہے یہ وہ خود ہی جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے ایسی چیزوں کو آگے بیان نہیں فرمایا. تو ایک مسلمان کے لیے اتنا ماننا جتنا قرآن نے ذکر کیا، اللہ کی شان کے مطابق وہ آنا ہوگا. فرشتوں کی آگے صفیں ہوں گی اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی اس شایان شان آئیں گے. فرمایا اللہ بھی آئیں گے. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم لائی جائے گی، جنت بھی لائی جائے گی اور جہنم بھی لائی جائے گی. اس دن وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کو کیسے لایا جائے گا؟ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی. اس کو جیسے وہ گھوڑے کے منہ میں ہوتی ہے نا لوہے کا وہ لگام، اس لیے یہ 70,000 لگامیں، اور ایک ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ اس کو تھامے ہوئے ہوگا. 70,000 لگامیں ہوں گی جہنم کی، اور اس 70,000 کو ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتہ تھامے ہوئے ہوگا. اگر وہ ایسا نہ کرے تو وہ خود ہی مجرموں کو اچک لے گی میدان معاشر، اس لیے اس کو تھامے ہوئے ہوں گے، روکے ہوئے ہوں گے. 70,000 فرشتہ اس کو تھامے ہوئے ہوگا، لگامیں کھینچے ہوئے ہوں گے. فرمایا وَجِيَّ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم لائی جائے گی. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس دن انسان ذکر کرے گا، نصیحت پکڑے گا، سوچے گا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب سوچنے کا اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اور میں جب جہنم کو سامنے دیکھے گا اور فیصلہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ادھر دیکھے گا، فرشتوں کو کھڑے دیکھے گا، جب سب کچھ دیکھے گا پھر سوچے گا. لیکن اس دن کا سوچنا کسی کام کا نہیں ہے. آج سوچنے کا موقع ہے، آج اپنے آپ کو بدلنے کا موقع ہے، آج کچھ کرنے کا موقع ہے. کل کوئی ایسا موقع نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس کے لیے کہاں ہوگی نصیحت اس دن، کہاں ہوگی، وہ کیا فائدہ دے گا اس کو وہ یاد کرنا. پھر فرمایا کیا کہے گا جو مجرم ہوگا، جس نے دنیا میں نہیں سمجھا ہوگا، باوجود سنا ہوگا سب کچھ لیکن سنبھلا نہیں ہوگا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس دن کہے گا ہائے کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج لیتا. آج کسے فکر ہے آگے بھیجنے کی؟ آج ہم سب کو کیا فکر ہے؟ ہماری دنیا بن جائے، ہمارے اولاد پڑھ جائے، بڑے بڑے عہدوں پہ چل جائے لوگ. یعنی یہ فکر ٹھیک ہے، اس کا کوئی منافی نہیں ہے، اس فکر کو یہ نہیں کہتے کہ یہ فکر نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہم آگے کے لیے کیا کر رہے ہیں. کیونکہ اس دن آدمی کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں کچھ آگے بھیج لیتا، میں اپنی اس زندگی کے لیے، وہ جو نظر آ رہی ہے اس زندگی کے لیے میں کچھ کر لیتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن